الرحمن الرحیم فصل فی تعریف طریق الاستعارہ اعلم ان الاستعارة فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین احدہما لوجود الاتصال بین العلة والحکم والثانی لوجود الاتصال بین السبب الماضی والحکم فالاول منہما یوجب صحۃ الاستعارة من الطرفین والثانی یوجب صحتها من احد الطرفین وهو استعارة الاصل للفرع۔ مثال اول، اس پوری فصل میں صرف دو اصول بیان ہوئے ہیں۔ اس پوری فصل میں سمجھ آ رہی، صرف دو اصول بیان ہوئے ہیں، اسی پر ایک دو مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ استعارہ، یہ فصل استعارہ کے طریقے کو پہچاننے کے بارے میں دیکھیں۔ استعارہ فی تعریفی طریق الاستعارہ، استعارہ کے طریقے کو پہچانے، تعریف معرفت پہچان، اس کے بارے میں۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی ہے ادھار مانگنا، سوال کرنا، مانگنا سوال کرنا، اس کا لغوی معنی بات سمجھ آ رہی۔ اور اس کا اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کسی علاقے کا پایا جانا، کسی تعلق کا، کسی نسبت کا پایا جانا۔ حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان کسی علاقے کا، کسی تعلق کا پایا جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتصال کی دو قسمیں ہیں۔ اتصال کی نمبر ایک اتصال سوری، نمبر دو اتصال معنوی۔ بولو، اتصال سوری اور اتصال معنوی۔ اتصال معنوی کی مثال جیسے لفظ اسد، لفظ اسد کتنے معنی اس کے؟ دو۔ کون کون سے؟ حقیقی اور مجازی۔ حقیقی اور بولو، حقیقی معنی کیا ہے؟ شیر، اور مجازی معنی کیا ہے؟ بہادر۔ بولو، بہادر مرد۔ اب حقیقی اور مجازی معنی ان دونوں کے درمیان علاقہ ہے، تعلق ہے، تعلق وہ کیا ہے؟ صفت شجاعت، صفت شجاعت بہادری، صفت شجاعت اسد شیر کو کہتے ہیں، شیر کے اندر بھی بہادری ہے اور بہادر مرد کے اندر بھی بہادری ہے۔ ان دونوں کے درمیان اتصال کس کا ہے؟ معنوی۔ اتصال کس کا ہے؟ بولو، معنوی۔ اب اتصال سوری، اتصال جیسے آسمان سے پانی کا اترنا، آسمان سے پانی کا اترنا، بارش کا آنا، بارش کا آنا، آسمان سے بارش کا آنا۔ اب بارش یہ آسمان سے نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے۔ کس سے آتی ہے؟ آسمان سے نہیں آتی، کس سے آتی ہے؟ یہ ہے حقیقی معنی۔ مجازی معنی کیا ہے؟ ہر اوپر سے آنے والی چیز کو یہ کہنا کہ آسمان سے آ رہی ہے۔ کس سے آ رہی ہے؟ اب بارش، بادل اور آسمان، بادل اور آسمان، ان کے درمیان ان سے کوئی بھی چیز آتی ہے، وہ بارش ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، کیا کہتے ہیں؟ کس سے آ رہی ہے؟ آسمان۔ وہ برف ہے، وہ بارش ہے، وہ آسمان سے، ہم کہتے ہیں آسمان سے آتی ہے، اور آسمان سے نہیں آتی، کس سے آتی ہے؟ بادل سے آتی۔ کس سے آتی ہے؟ ہر اوپر سے آنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں ہم؟ آسمان سے آتی ہے۔ وہ آسمان سے حقیقتاً نہیں آتی، کس سے آ رہی ہوتی ہے؟ بادلوں سے آتی ہے۔ اب یہ جو اتصال پایا جا رہا ہے، بارش کا اوپر سے آنا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہہ دینا کہ بارش آسمان سے آ رہی ہے، حالانکہ آسمان سے تو نہیں آ رہی ہوتی، کس سے آ رہی ہوتی ہے؟ بادلوں سے آ رہی ہوتی ہے، تو یہ کہہ دینا کہ بارش آسمان سے آ رہی ہے۔ تو یہ کیا کون سا اتصال ہے؟ اتصال سوری، اتصال سوری، اتصال سوری۔ اب دیکھیں، فصل فی تعریف طریق الاستعارہ، یہ فصل استعارہ کے طریقے کو پہچاننے کے بارے میں۔ اعلم تو جان لے، اعلم تو جان لے، ان الاستعارہ بے شک استعارہ فی احکام شرعی، احکام شرع میں، مضطردۃ یہ جاری ہوتا ہے، بطریقین دو طریقوں کے ساتھ، بطریقین دو طریقوں کے ساتھ، بولو، احدہما اتصال کے اندر، جو احکام کی شرع کے اندر جو استعارہ پایا جاتا ہے، جو اتصال پایا جاتا ہے، وہ کتنے طریقوں کے ساتھ؟ دو طریقوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، احدہما لوجود الاتصال بین العلت والحکم، بین العلت والحکم۔ اب پہلا طریقہ بتا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ علت اور معلول، ایک ہوتی ہے علت، ایک ہوتی ہے علت، بولو، علت اور معلول، یہ پہلا طریقہ ہے۔ کون سا؟ علت اور معلول، علت اور دوسرا طریقہ، نمبر ایک پہلا، نمبر دو دوسرا، سبب اور مسبب، سبب اور مسبب، سبب اور مسبب، یاد رکھنا، علت اور معلول، سبب اور
مسبب. یہ والا راستہ دونوں، یہ والا طریقہ دونوں طرفوں سے درست ہے، صحیح ہے، دونوں طرفوں سے صحیح ہے. دونوں طرفیں علت بول کر معلول مراد لینا، معلول بول کر مثال. دیکھیں اس کی مثال آگے کیا ہے، کہتے ہیں کہ لوجود الاتصال بین العلت والمعلول. پہلا طریقہ یہ ہے کہ علت اور معلول کے درمیان اتصال پایا جائے، علت اور معلول کے درمیان اتصال پایا جائے. والثانی، دوسرا طریقہ لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم. سبب اور مسبب، حکم سے مراد مسبب، سبب اور مسبب. جس طرح پیچھے حکم سے مراد معلول ہے نا، یہاں حکم سے مراد کیا ہوگا، مسبب. سبب اور مسبب کے درمیان اتصال کا پایا جانا، سبب محض اور مسبب کے درمیان اتصال کا پایا جانا. فالاول منہما، پس پہلا طریقہ، پہلا کون سا ہے، بولو، علت اور معلول، علت اور معلول. پہلا طریقہ ان میں سے یوجب صحت الاستعارۃ من الطرفین، اس کا استعارہ دونوں طرفوں سے درست ہے، اس کا استعارہ دونوں طرفوں سے پہلا جو ہے وہ دونوں طرفوں سے درست ہے. والثانی، اور جو دوسرا ہے یوجب صحتها من احد الطرفین، دو طرفوں میں سے ایک کی جانب سے، دو طرفوں میں سے دو طرفوں میں سے ایک درست ہوگی، دو طرفوں میں سے ایک. کیا مطلب، سبب بول کر مسبب مراد لے سکتے ہیں، لیکن مسبب بول کر، آگے مثالیں پڑھیں گے واضح ہو جائے گا، سمجھ آ رہی کہ نہیں. یہاں علت بول کر لے سکتے ہیں اور معلول بول کر، اور یہ سبب مراد نہیں لے سکتے. وَهُوَ اسْتِعَارَةُ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ، اور یہ جو ہے یہ اصل کا استعارہ فرع کے لیے، اصل کا استعارہ فرع کے لیے. مثال الاول، پہلے کی مثال، پہلا کیا ہے، کیا ہے وہ، علت بول کر معلول اور معلول بول کر علت مراد لینا. کیا ہے وہ مثال دیکھیں، اذا قال، جب کسی شخص نے کہا، اذا ملکت عبدا فهو حر، اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے. ثابت کیا کرنا ہے، معلول بول کر علت اور علت بول کر معلول. اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے. اب اس نے کیا کیا، آدھا غلام خرید لیا، پہلے اس کا مالک بن گیا، پھر اس کو بیچ دیا، پھر دوسرا آدھا خریدا، پھر اس کا مالک بنا، تو غلام آزاد نہیں ہوگا، غلام آزاد کیوں، کیونکہ ملک کے اندر شے تب آتی ہے کہ جب اس کے سارے اجزاء پر قبضہ ہو، سارے اجزاء میں ملکیت ہے، سارے اجزاء میں بندہ مالک تب بنتا ہے کہ جب اس مملوکہ شے کے سارے اجزاء کا مالک ہو، سارے اجزاء کا. اس نے کہا اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ کیا ہے، آزاد ہے. اب آدھا خریدا، آدھے کا مالک بنا، آدھے کا مالک، تو ملکیت ساری نہیں پائی گئی، تو اس لیے غلام آزاد بھی نہیں ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر، کیا ترجمہ ہے، اگر میں نے غلام خریدا، اگر میں نے غلام تو وہ آزاد ہے. اب اگر وہ آدھا خریدتا ہے، پھر وہ آدھا بیچ دیتا ہے، پھر دوسرا آدھا خریدتا ہے، تو اس وقت غلام کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. اس وقت غلام کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں. تھوڑے سے ساری شے کے سارے اجزاء میں سے کسی ایک جز کو بھی خرید لیا تو خریدنا پایا گیا تو کیا ہو جائے گا. اب علت بول کر معلول مراد لینا اور معلول بول کر علت مراد لینا، سمجھ آ رہی. اب اس نے کہا کہ جناب اگر میں غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے، تھوڑا سا بھی خریدے گا تو غلام کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. غلام کیا ہو جائے گا. اب جیسے ہی خریدنا پایا گیا، جیسے ہی علت پائی گئی تو وہ کیا ہو جائے گا، معلول بھی پایا جائے گا، معلول بھی اسی وقت غلام کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. دیکھیں، ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں مالک ہوا غلام کا تو وہ کیا ہے، بولو، تو وہ آزاد ہے. فمالک نصف العبد، آدھے غلام کے نصف کا مالک ہوا، فباعه، پھر اس کو بیچ دیا. ثم ملک النصف الاخر، پھر دوسرے نصف کا مالک ہوا. لم یعتق، تو غلام آزاد نہیں ہوگا. لم یعتق، غلام آزاد از لم، کیوں آزاد نہیں ہوگا، اب یہاں سے از لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، اس لیے کہ اس کی ملکیت کے اندر سارا غلام نہیں آیا، اس کی ملکیت کے اندر. ولو قال ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے خریدا غلام کو تو وہ آزاد ہے. فاشترى نصف العبد، اس نے آدھا غلام خریدا، فباعه، پھر اس کو بیچ دیا. ثم اشترى النصف الاخر، پھر دوسرا آدھا خریدا. اوتی کا نصف الثانی، دوسرا کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا. ولو انی بالملک الشراء، ولو انا، اگر اس نے مراد لیا ملک سے شراء اور ابھی بالشراء الملک،
یا شرا کے ساتھ ملک تو صحت نیت ہو بھی طریق المجاز، اس کی نیت درست ہوگی مجاز کے طریقے کے ساتھ۔ اب دیکھیں، اب اس نے ملک بول کر شرا مراد لی یا شرا بول کر ملک مراد لی؟ علت اور معلول، علت اور دونوں کو۔ اگر اس نے کہا میں مالک ہوا غلام کا، مراد اس نے کیا؟ خریدا، یہ مراد لیا۔ یا اگر اس نے کہا کہ اگر میں نے غلام خریدا، مراد کیا؟ مراد کیا؟ چیز کو خریدا کیوں جاتا ہے؟ مالک ہونے کے لیے۔ مالک ہونے کے لیے چیز کو خریدا جاتا ہے۔ مالک ہونے کے لیے چیز کو خریدا کیوں جاتا ہے؟ مالک ہونے کے لیے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس وقت استعارہ کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ استعارہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا لغوی معنی ہے مالک ہونا، ملکت کا لغوی معنی کیا ہے؟ مجازی معنی کیا ہے؟ خریدنا۔ مجازی معنی کیا ہے؟ میں اس پین کا مالک ہوا۔ حقیقی معنی ہے مجازی معنی کیسے مالک ہوا؟ خریدا، میں نے اس کو خریدا۔ اگر وہ ملک تو بول کر اشتری تو لے گا یا اشتری تو بول کر ملک تو لے گا، دونوں صورتوں میں غلام کیا ہو جائے گا؟ علت بول کر معلول، معلول بول کر علت، تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اب دیکھیں طریق المجاز، لأن الشراء، اس لیے کہ جو شراء ہے یہ علت الملک کی، ملک کی علت ہے، ملک کی بتایا نا آپ کو کہ مالک کیوں بنا جاتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ میں اس موبائل کا مالک ہوں، میں اس موبائل کا کیوں خریدا؟ میں کپڑوں کا کیوں میں نے خریدا؟ میں ٹوپی کا کیوں میں نے اس کو خریدا ہے، کیونکہ میں نے اس کو مالک ہونے کے لیے۔ علت کیا ہے؟ بولو، خریدنا۔ اچھا، لأن الشراء، اس لیے کہ خریدنا جو ہے وہ علت الملک، ملک کی علت ہے۔ والملک حکمہ، اور جو ملک ہے وہ اس شراء کا معلول ہے، اس شراء کا علت اور معلول۔ خریدنا علت ہے اور مالک بننا معلول ہے۔ مالک بول کر شراء مراد، شراء بول کر مالک لے سکتے ہیں۔ فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول من الطرفین، تو شامل ہوا استعارہ علت اور معلول کے درمیان دونوں طرفوں سے، علت اور معلول کے درمیان دونوں۔ الا انه فيما يكون تخفيفا في حقه، الا یہ کہ قائل کے اس قول کے بارے میں جس نے اپنے حق کے اندر تخفیف کی ہو، لا يصدق في حق القضاء، اس کے فیصلے کے حق میں تصدیق نہیں کی جائے گی، خاصۃ لمعنى تہمت، خاص طور پر تہمت کے معنی کی وجہ سے، لا لعدم استعارۃ صحت الاستعارۃ، استعارہ کے درست نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں، اس نے کہا ان ملکت عبدا فهو حر، ان ملکت عبدا فهو حر، اگر میں نے غلام کا مالک ہوا تو غلام سمجھ آ رہی؟ مراد کیا لیا؟ اشتریتو، مراد کیا لیا؟ اشتریتو۔ اب اس کے اندر بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ استعارہ درست نہیں، یہ استعارہ کیوں کہ اس کی نیت یہ ہے کہ غلام آزاد ہی نہ ہو، اس کی نیت یہ ہے کہ ملک تو بول کر اشتری تو لیتا ہے، اشتری تو بول کر ملک تو لیتا ہے، تو بعض حضرات کہتے ہیں یہ استعارہ درست نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تاکہ غلام اس کا بچ جائے، غلام اس کا آزاد نہ ہو، اس واسطے۔ اچھا آگے دیکھیں، وہ مثال الثانی، دوسرے کی مثال، قال لامرأتہ، جب کسی مرد نے اپنی بیوی کو کہا، کیا کہا؟ حررتک، میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا حررتک، میں نے تجھے آزاد کیا، نیت اس نے کی طلاق کی، نیت اس نے کی طلاق کی، سمجھ آ رہی؟ تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، سمجھ آ رہی؟ اگر اس نے بولا طلقتک، کیا بولا؟ میں نے تجھے، نیت اس نے کی آزادی کی، تو آزادی نہیں ہوگی، آزادی کیونکہ جو تحریر ہے، کیا ہے؟ یہ ہے سبب، اور جو طلاق ہے یہ ہے، ہم نے کیا اصول پڑھا؟ سبب بول کر، لیکن دیکھیں ترجمے سے واضح ہو جائے گی۔ حررتک، اپنی بیوی کو کہا حررتک، میں نے تجھے، ونوى به الطلاق، نیت کی اس کے ساتھ، تو صح یصح، اس کی نیت کیا ہو جائے گی؟ کیا مطلب؟ طلاق ہو جائے گی۔ آگے، لأن التحریر، دلیل دے رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو تحریر ہے بحقیقت یوجب زوال ملک البضع، اپنی حقیقت کے ساتھ یہ ملک بضع کے زوال کو ثابت کرتی ہے، ملک بضع کے زوال کو ثابت کرتی ہے، بواسطہ زوال ملک الرقبہ، ملک رقبہ کے زوال کے ساتھ، ملک رقبہ کے زوال کے، ملک رقبہ کے زوال کے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، سمجھ آ رہی؟ جب وہ
ایک شخص تھا، لونڈی اس کے قبضے میں تھی، لونڈی اس کے قبضے میں تھی، اس نے لونڈی کے اوپر، لونڈی اس کی ملکیت میں تھی نا، وہ مالک تھا، جو چاہتا کر سکتا تھا، جو چاہتا کر سکتا تھا نا، اس کی ملکیت تھی، اس کے قبضے میں تھی، لیکن اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کیا کر دیا؟ جب وہ آزاد ہوئی، اس کی گردن آزاد ہوئی تو بوزا سے بھی ہو گیا، بوزا کی ملکیت بھی کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی۔ کس کی ملکیت بھی کیا ہو گئی؟ آپ بتا رہے ہیں کہ اس لیے کہ جو تحریر ہے یہ ملک رقبہ کے زوال کے واسطے کے ساتھ ملک بوزا بھی زائل ہو جاتی ہے، ملک بوزا بھی، جب اس کے رقبہ گردن کا مالک نہیں ہے تو وہاں وطی وغیرہ کا بھی مالک نہیں ہوگا۔ آگے فکان سببا ماذن، تو یہ کیا بنے گا؟ سبب۔ کیا بنے گا؟ کس کا؟ لزوال ملک المتع، ملک متع کے زوال کا۔ تحریر سبب بنے گا ملک متع کے زوال کا، ملک متع کے زوال کا۔ مجاز، فجاز پس جاز ہے ان یستعار عن الطلاق الذي هو مزیل لملک المتع، کہ اس لفظ حررت کو استعار لیا جائے اس طلاق سے کہ جو ملک متع کو زائل کرنے والی، اس طلاق سے کہ جو ملک متع کو، اب ہم اس نے کہا نا حررت کی، میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے نیت کس بات کی؟ بولو طلاق کی، تو طلاق بولو تحریر آزادی، اس سے ملکیت زائل ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے نا، اس سے ملکیت، تو طلاق سے بھی ملکیت کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی۔ آگے دیکھیں، لو جعل مجازا، ہاں ولا یقال لو جعل مجازا الطلاق لواجب ان یکون الطلاق الواقع بھی۔ سوال ہے چھوٹا سا، دیکھیں سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر حررت کے بول کر طلاق مراد لی، حررت کے بول کر طلاق مراد لی، اگر طلقت کے کہا تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میں نے تجھے آزاد کیا، آپ نے کہا اس سے طلاق ہو جائے گی، عورت آزاد ہو جائے گی مکمل۔ اگر وہ بولتا ہے طلقت کے، میں نے تجھے، ایک ہے آزادی، ایک ہے طلاق، اگر کوئی ایک طلاق بولتا ہے تو اس سے ایک طلاق واقع ہوتی ہے، پھر بندہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، جبکہ حررت کے اس سے آپ نے طلاق مراد لی تو عورت مکمل بینہ ہو گئی، اس سے دوبارہ رجوع۔ آپ کا حررت کے بول کر طلاق مراد لینا یہ درست، کیونکہ طلاق بولنے سے ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور تحریر بولنے سے عورت بینہ ہو جاتی ہے، عورت کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق بینہ واقع ہو جاتی ہے، دوبارہ رجوع بغیر نکاح کے رجوع دوبارہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب آگے دے رہے ہیں، لا یقالو، نہیں کہا جائے گا، لو جعل مجازا عن الطلاق، انہوں نے کہا کہ آپ کا تحریر کو طلاق سے مجاز مراد لینا درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں لو جعل، اگر تحریر کو بنایا مجاز طلاق سے تو لواجب ان یکون الطلاق الواقع بھی، تو ضرور ثابت ہوگی، واجب ہوگی یہ بات کہ طلاق واقع ہوئی اس تحریر کے ساتھ، طلاق واقع ہوگی رجعیاً۔ کون سی طلاق؟ سمجھ آ رہی؟ اب طلقت کے سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ اور حررت کے سے طلاق بائن، حررت کے سے طلاق، تو آپ کا تحریر کو طلاق سے مجازن مراد لینا درست نہیں ہے۔ تصریح طلاق، جس طرح کے اس طلاق صریح، لأننا نقول، یہاں سے جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کہا لا نجعل مجازا عن الطلاق، ہم نے اس کو طلاق سے مراد نہیں لیا، ہم نے اس کو طلاق سے مجاز بلکہ عن المزیل لملک المتع، بلکہ ہم نے اس چیز سے مجاز مراد لیا کہ جو ملک متع کو زائل کر دیتی ہے، ملک متع کو، انہوں نے کہا کہ آپ نے تحریر کو طلاق سے مجاز مراد لیا، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے طلاق سے مجاز مراد ہم نے اس چیز سے لیا کہ جو ملک متع کیا کر دیتی ہے؟ زائل، کیا کر دیتی ہے؟ زائل کر دیتی ہے۔ وذالک فی البائن، اور وہ کیا ہے؟ بائن، اور وہ کیا ہے؟ بائن، طلاق بائن۔ اذ الرجعی لا یزیل ملک المتع عندنا، اس لیے کہ جو رجی ہے وہ ملک متع کو زائل نہیں کرتی، وہ ملک متع کو زائل، کیا مطلب؟ ایک طلاق دے دی، رجوع کر سکتا ہے، رجوع ملک متع زائل نہیں ہوئی، جب اس نے آزاد کر دیا عورت بینہ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ اب دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ، اب دیکھیں وَلَوْ قَالَ، دوسری مثال دے رہے ہیں، مولا نے اپنی لونڈی کو کہا طلقتک، میں نے تجھے، کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مسبب، کس کی مثال دے رہے ہیں؟ پہلے تھا سبب بول کر، تحریر سبب تھا اور طلاق مسبب تھی، سبب بول کر مراد لینا درست ہے، سمجھ آ رہی؟ اور مسبب بول کر درست نہیں ہے۔ اس کی مثال، آقا نے اپنی لونڈی کو کہا طلقتک، لونڈی کو کہا، کیا کہا؟ میں نے تجھے واقع، کیوں؟ مسبب بول کر، سبب مسبب بول کر، تحریر آزادی سبب ہے، طلاق مسبب ہے، طلاق، ہم تحریر بول کر طلاق مراد لے سکتے ہیں، لیکن
आजादी मुराद समझ आ रही। हर तो के कहा तो औरत मुतलका हो गई, औरत। अगर उसने तल्लक तो के कहा और मुराद आजादी ली, आजादी नहीं होगी। देखें, वनवा भी तारीर, और नियत की इसके साथ आजादी की, ला यसिहु तो उसकी ये नियत दुरुस्त या इस्तियारा दुरुस्त, लिअन्नल असला इसलिए कि असल जो यहाँ पर है जायज है, अन यसबुतु बिल फरा उसके साथ फरा जायज है, उसके साथ फरा। वामल फरा बलर फरा फला यजूजु अन यसबुता बिल असल, ये कि उसके साथ असल जायज, ये कि उसके साथ असल साबित हो, ये कि उसके साथ। अब हम तहरीर बोलकर तलाक मुराद ले सकते हैं, सबब बोलकर मुसब्बा मुराद ले सकते हैं, लेकिन तलाक बोलकर आजादी मुराद, मुसब्बा बोलकर सबब मुराद, इल्लत बोलकर मालूल, मालूल बोलकर इल्लत मुराद ले सकते हैं, लेकिन सबब बोलकर ले सकते हैं, लेकिन मुसब्बा बोलकर नहीं ले सकते। आगे वाला हाज़ा नक़ूलु यनअक़िदुन निकाह बिलफ्ज़िल हिबा, इसी तरह इसकी मिसाल, अगर निकाह मुनक्किद हो जाएगा, इसमें से शख्स ने कहा कि एक औरत ने अपने शौहर को कहा या किसी गैर मर्द को कहा, आप में से किसी को कहा, वहाबतु नफ्सी लका, क्या कहा? बोलो, वहाबतु नफ्सी, मैंने अपना आप तुझे हिबा किया। आप में से किसी को कहा मैंने तुझे हिबा किया। आगे मर्द ने कहा कबिल तू, आपने क्या किया? आपने क्या कहा? कबिल तो निकाह हो जाएगा, निकाह मुनक्किद, बोलो हो, तजर्बा करके देख लेना, समझ आ रही। उसने कहा जो हिबा का लफ्ज है, हिबा ये है सबब, ये है, और जो निकाह है ये है मुसब्बब, समझ आ रही। अब हिबा बोलकर ले सकते हैं, लेकिन अगर वो कहती है नकाह तो नफ्सी लका, कोई औरत कहती है किसी मर्द को क्या, और मुराद इससे क्या लेती है? हिबा, क्या? तो निकाह नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। अगर हिबा मुराद लेती है तो निकाह हो जाएगा, अगर हिबा का लफ्ज बोलती है और मुराद निकाह लेती है तो हिबा हो जाएगा और निकाह मुनक्किद हो जाएगा। अगर वो निकाह का लफ्ज बोलकर हिबा मुराद लेती है तो निकाह नहीं होगा। देखें, इसी उसूल पर हम कहते हैं यनाकिदुन निकाह, निकाह मुनक्किद हो जाएगा बिलफ्ज़िल हिबती, हिबा के लफ्ज के साथ, और तमलीक वल बै, तमलीक और बै के लफ्ज के साथ। मल्लकतु नफ्सी लका, बेअतु नफ्सी लका, मैंने अपना आप का तुझे मालिक बनाया, मैंने अपना आप तुझे बेचा। आगे आप कह रहे थे कबिल तू कबिल तू कबिल तू, तो निकाह मुनक्किद। अगर वो कहता है नकाह तो नफ्सी लका, मुराद उसने मिल्क लिया या बै ली या हिबा लिया, तो मुनक्किद नहीं होगा। क्यों? लिअन्नल हिबता बिहकीकत, या इसलिए कि हिबा अपनी हकीकत के साथ, तो जी वो मिलकर रकबा, ये मिलकर रकबा को साबित करता है, और मिलकर रकबा युजिबु मिलकर मुता, ये मिलके मुता को साबित करता है। फिल अमाई लौंडियों में, फकानत हिबतु सबबन महजन, बस हिबा क्या हो जाएगा? सबब महज, ले सबूती मिल्किल मुता, किसके लिए? मिल्क मुता के सबूत के लिए। फजाज़ा युस्तार अन निकाह, तो जायज है इससे निकाह इख्तियार लिया जाए। वकज़ालिक लफ्ज़ु तमलीक वल बै'i वला यनकिस हत्ता ला यनअकिदु अल बै'उ वल हिबतु बिलफ्ज़ निकाह, इसी तरह लफ्ज़ तमलीक और बै नहीं, इसका मुनअक्स यानी इसका अक्स मुराद नहीं होगा, इसका अक्स मुराद हिबा, तमलीक और बै ये बोलकर जायज है। कहती है वहाबतु नफ्सी लका या बेतु नफ्सी लका या मल्लकतु नफ्सी लका, मुराद क्या लेती है? हिबा, निकाह मुराद लेती है। अगर मर्द ने क्या कहा? कबिल तो औरत, निकाह मुनक्किद हो जाएगा। अगर वो नकाह तो बोलकर हिबा, तमलीक या बै मुराद लेती है तो निकाह मुनक्किद नहीं होगा। हत्ता वला यनअकिस, और इसका अक्स नहीं होगा, हत्ता यहाँ तक ला यनअकिदुल बै'उ वल हिबतु बिलफ्ज़ निकाह, बै और हिबा ये मुनक्किद नहीं होंगे लफ्ज़ निकाह के साथ। लफ्ज़ निकाह के बात समझ आ गई ना? लफ्ज़ निकाह के साथ ये मुनक्किद नहीं होंगे।